वेलकम बैक अजीज़ान गिरामी। हम बात कर रहे थे तलाक़ की। आयत 229, तलाक़ 2 ही बार दी जाती है, तीसरी बार फ़ैसला कुन वक्त होता है। हमारे मुआशरे में और भी मुस्लिम मुआशरों में इस बात को, इस हक़ को जो मर्द को अल्लाह ताला ने दिया है, इसका बहुत मिसयूज़ किया जाता है। गुस्सा आया है और बग़ैर सोचे समझे इंसान डांट भी सकता है, दूर भी हो सकता है, घर से भी निकल सकता है, अच्छा कोई गाली भी बक सकता है, मगर ये नहीं, इनमें से कुछ नहीं करना। तलाक़ तलाक़ तलाक़, एक लफ्ज़ को 3 बार आराम से ऐसे कह देना कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी इनायत है, ये कोई बहुत बड़ा इनाम व अकराम है। और साल भी साथ गुजारे होते हैं, बीच में औलाद भी होती है, और उसके बाद फिर पछताते रहना सारी ज़िंदगी, और या फिर पछताना भी नहीं, गुस्सा तो कम हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या करना कि उस बेचारी के पास जो कुछ है वो भी छीन छिना के उसको कोशिश ये करना कि इस तलाक़ के बाद इतनी दुश्मनी हो जाए कि बच्चे अगर बीवी के पास हैं तो वो शौहर के ख़िलाफ़ भड़का दे, शौहर के पास हैं तो वो बीवी के ख़िलाफ़ भड़का दे, ददियाल ननिहाल में आपस में छुरियाँ चाकू शुरू हो जाएं और दुश्मनी हो जाए। हमारे मुआशरे में तलाक़ का मतलब ये हुआ करता है। अल्लाह ताला तलाक़ के लिए क्या फरमा रहे हैं? तुमने बीवी को तलाक़ देनी है, दे दी है, और सोचा है उसको ख़ुद से जुदा करने का, आपस में बैठ के बात करो, देखो एक बार ये कह दो, फिर 3 महीने साथ रखो इद्दत के, उसमें कब तुम दोनों को शर्मिंदगी हो जाए, पछतावा हो जाए, कब तुम दोनों अपना ये फ़ैसला वापस ले लो। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के नज़दीक ये हलाल तो है, लेकिन सबसे बुरा, अब गज़ल हलाल कहा इसे, सबसे बुरा हलाल, नापसंदीदा हलाल अल्लाह के नज़दीक ये तलाक़ वाला काम है। अब तुमने उसको ढेरों ढेर ख़जाने दे रखे हैं, तहाइफ़ दे रखे हैं, घर दे रखे हैं, बाग़ दे रखे हैं, लेकिन तुम उसे ख़ुद से जुदा कर रहे हो, तलाक़ दे रहे हो, तो वो सारा दे दिला के एहसान के साथ रुख़सत करो, ताकि उस औरत की आइंदा ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तुमने उसके साथ जो ज़िंदगी गुजारी थी, जब तुम उसके साथ अच्छे थे, तुमने एक अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, उस अच्छे वक्त को याद रखते हुए अब आज तुम दोनों जुदा हो रहे हो, तो वापसी का रास्ता ये वाला खुला रखो कि अगर तुम दोनों के बीच औलाद है तो कभी मिल बैठकर इकट्ठे उनके रिश्ते करने हैं, उनकी तालीम है, आपस में कभी आमना सामना हो जाए तो 2 मुसलमान तो हो, 2 इंसान तो हो। ये वाली आँख रखो, दीद लिहाज रखो। अल्लाह ताला को बदलिहाजी कहीं भी पसंद नहीं, और यहाँ भी अल्लाह ताला ने औरत हो या मर्द दोनों को एहसान का रवैया रखने को कहा है। हक़ुल महर तो औरत का हक़ निकाह के साथ अदा करने का होता है। लोग बांध लेते हैं, निकाह के साथ नहीं देते हैं। अब अगर रुखसती नहीं भी हुई तो भी आधा हक़ुल महर मर्द पर फ़र्ज़ है कि वो औरत को दे दे, और उसके साथ उसने निकाह के वक्त जो भी तोहफ़े तहाइफ़ दिए उस पे जायज़ नहीं कि वो वापस मांगे या वापस ले। शरीयत की मंशा तो ये है। अब मर्द तलाक़ देना ही नहीं चाहता, यहाँ दूसरा केस हो गया, औरत चाह रही है कि वो इसको छोड़ दे। अब औरत तलाक़ देना चाह रही है, औरत तलाक़ लेना चाह रही है, खुला लेना चाह रही है। अब वो क्या करती है? वो इस सूरत में वो खुद ऑफ़र कर सकती है, जैसे यहाँ पे मर्द को एहसान का कहा, वही एहसान औरत भी करे कि अच्छा तुम अपना महर रखो अपने पास, ये जो तुमने मुझे आधा देना था, अब ये रुखसती से पहले वाली औरत है कि इसने अभी महर पूरा नहीं दिया, अच्छा भी आधा भी तुम ले लो, मुझे तलाक़ चाहिए। और अच्छा महर का उसने दे रखा है, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, महर दिया था उसने, उस वक्त उसको एक बाग़ दिया था, एक मकान दिया था, मैं तुम्हें वापस करने तैयार हूँ, मुझे तलाक़ चाहिए। और ऐसा हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबिया थी, और उनके शौहर उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सहाबिया का नाम भी जमीला था और बला की हसीन थी, और सहाबी नहीं थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर यूँ अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं औरतों में जब बैठती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और मेरे शौहर जब मर्दों में चलते हुए आ रहे होते हैं तो वो सबसे कम होते हैं, तो बस ना तो मैं उनके दीन में ऐब लगाती हूँ, ना उनके अखलाक में मुझे कोई बुराई मिली। यानी दीनदार भी बहुत हैं, बाअखलाक भी बहुत हैं, और ना ही उन्होंने कभी मेरे साथ कोई ज़्यादती की, कोई शिकायत भी नहीं। बस यही शिकायत है कि मैं खूबसूरत हूँ और ख़ूबसूरत मर्द से शादी करना मेरा हक़ है,
میں ایک حسین مرد سے شادی کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں مہر میں کیا دیا تھا؟ فرمانے لگیں کہ باغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم باغ واپس کر دو اور میں انہیں کہتا ہوں وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ تو آپ نے ان کے شوہر کو کہا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں اور وہ حق المہر میں جو آپ نے باغ دیا تھا لوٹانے تیار ہیں۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ باغ انہی کے پاس رہنے دیں، وہ اس باغ میں بہت خوش ہوتی تھیں۔ میں نے باغ بھی انہی کا ہوا اور طلاق بھی انہی کی ہوئی، اور یہ پہلی خلا تھی اسلام کی جو مدینہ میں ایک صحابیہ نے محض اس لیے لی کہ وہ حسین تھیں اور ایک حسین مرد سے شادی کرنا ان کا حق تھا، اور انہوں نے ایسا ہی کہا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر آدمی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تینوں طلاقیں ہو گئیں، یعنی 2 الطلاق مرتان بھی ہو گیا اور تیسری بار بھی فیصلہ ہو گیا، فَلَا تَحِلُّ، تو حلال نہیں ہے، لہو اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد وہ عورت، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، ایک شوہر سے، غیرہ، جو اس آدمی کے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر اب ان دونوں میاں بیوی پر، پہلے شوہر اور اس بیوی پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ اب وہ دونوں آپس میں پھر لوٹ آئیں اور پھر نکاح کر لیں، ان ظنا، اگر ان دونوں کا خیال ہو، ان یقیما، کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اب کی بار حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قائم کردہ حدود رکھی ہیں اپنی، ان کو، ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، ان کو خراب نہیں کرنا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ بیان کر رہا ہے کھول کر، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں، قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو پہلے سے جانتی ہے۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں اس سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، بلکہ ایک مرتبہ تو آپ جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، فرمایا کہ اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہو اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں۔ یہ انہوں نے ان صحابی سے کہا، اور اتنی مرتبہ فرمایا کہ دوسرے صحابیوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ ان کی گردن نہ مار دیں، ان کو مار نہ ڈالیں کہ انہوں نے آپ کو اتنا دکھی کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ انہوں نے طلاق کا لفظ ایک نشست میں 3 بار کہا، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، وہ جو ہمارے یہاں عادت بنی ہوئی ہے، ہر چوتھے مرد کی جس نے طلاق دی ہے وہ ایسے ہی طلاق دی ہے۔ تو آپ نے اس ایک نشست والے کو سزا کے طور سے یہ فرمایا کہ اب اس وقت ایک ہی نشست میں یہ کہنا، اور اس کو چونکہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو فرمایا کہ یہ ایک مانی جائے گی اور تمہیں رجوع کا حق دے دیا، لیکن یہ سنت نہیں مانی جا سکتی، اس کو عادت نہیں بنائی جا سکتی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذہن میں رکھے گا اس کی شرط کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شخص سے، اور ایک آدمی نے تو طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، یہ بول دیا تھا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، بس تمہارا میرا آج کے بعد کوئی واسطہ نہیں، تو ان سے بھی آپ نے حلف اٹھوایا، قسم اٹھوائی، اور وہ جس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں ان سے بھی آپ نے حلف لیا کہ تمہاری نیت کیا تھی، تو انہوں نے کہا میری نیت 1 طلاق کی تھی، انہیں آپ نے رجوع کی اجازت دے دی، اور اسی پر فقہ مرتب ہوئی، اور اسی پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں یہ پتہ چلا کہ لوگ قسم جھوٹی اٹھا لیتے ہیں، یعنی اس وقت جب طلاق دے رہے تھے اس وقت ان کی نیت تینوں ہی کی ہوتی ہے، اور لیکن جب انہیں پچھتاوا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ گھر بگڑ گیا، بچے برباد ہو جائیں گے، غصہ اتر گیا، جوش ختم ہو گیا اور ہوش آیا، تو کہا میری نیت ایک کی تھی، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگ یہ قسم جھوٹی اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہاں جو سینیریو تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس وقت یہ بندہ اس عورت سے مکمل جان چھڑا رہا تھا اور تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے رہا تھا، تو پھر یہ رائج کر دیا گیا، اجماع امت، اجماع صحابہ ہے اس بات پر کہ تینوں طلاقیں ایک نشست میں بھی کہہ دی گئیں تو تینوں ہی مانی جائیں گی۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر طلاق ہو گئی اور تینوں ہو گئیں اور ختم ہو گیا معاملہ، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس صورت میں یہ کریں گے کہ آپ کے لیے وہ مرد حرام ہے،
اب آپ نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، اب اس مرد کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور آپ کی طلاق ہو جاتی ہے یا آپ بیوہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے نیچرلی، تو پھر اب دوبارہ آپ اکیلی ہو گئی ہیں، تو پھر اگر آپ کا وہی پہلا شوہر آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور آپ دونوں کا خیال ہے کہ جو پہلے ماضی میں غلطیاں ہوئیں وہ اب نہیں ہوں گی، اور اللہ کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر پابندی یقیناً ہم خود پر کر سکتے ہیں ساتھ میں دوبارہ نکاح کرنے کے بعد، تو پھر آپ دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو رائج کر دیا ہے کچھ ملا حضرات نے حلالہ کے نام سے۔ عزیزان گرامی، اس کو میں خاص طور سے کہوں گی اس لیے کہ یہ میں نے محسوس کیا ہے جب پاکستان آئے اور بہت سارے کیسز دیکھے۔ مرد تینوں طلاقیں دے دیتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی محلے کا مولوی صاحب جو ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ 1 دن کے لیے نکاح کر لیتا ہے، 2 دن کے لیے کر لیتا ہے، اور وہ جی حلال ہو کر واپس پھر پہلے شوہر کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، کوئی نکاح ہی نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا جائے یہ 1 دن کا ہے یا 2 دن کا ہے یا 10 دن کا ہے۔ طلاق کے ساتھ مشروط نکاح ہوتا ہی نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کرنے والے، ان حلالہ کرنے والے لوگوں پر، کروانے والوں پر، کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور انہیں کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے۔ تو یہ بہت گھن اور کراہت والی بات ہے۔ دوسرا، کوئی مجھے یہ بتائے کہ طلاق کے بعد تو عدت ہوا کرتی ہے، عدت تو شوہر کے پاس ہوا کرتی ہے، یہ کیسا نکاح ہے جو 2 راتیں یا 1 ہفتے یا 1 مہینے کے لیے آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہی واپس نکاح کر کے آپ پہلے شوہر کے پاس آ جاتے ہیں، بیچ میں عدت بھی نہیں ہے، 1 رات کے لیے آپ کہیں گئے، گزار کے واپس آ گئے اور دوبارہ نکاح ہو گیا۔ یہ سب غلط ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، اللہ کی منع کیا کردہ چیزوں سے، حرام کردہ چیزوں سے کھیلنا نہیں چاہیے، اور یہ بہت بڑی بے باکی اور بد نصیبی ہے اور بد کرداری ہے، عورت کی بھی مرد کی بھی۔ عورت کی غیرت بھی کیسے گوارا کرتی ہے، اور مرد کو تو اللہ نے اس بات کی سزا دی ہے کہ وہ اس حق کو ناجائز استعمال کیوں کرے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر انہیں روک لو، رکھ لو اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، اور یا انہیں رخصت کر دو بِمَعْرُوفٍ، بہت بھلے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور اس بات کے لیے نہ روک کے رکھو، ضِرَارًا، کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر لیا۔ ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ آیات اللہ، اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو، ہزوا، تماشا، کھیل۔ وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، علیکم، جو اس نے تم پر کی، وما انزل، اور جو اس نے نازل کی، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب میں، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اسے پھلانگنے کی کوشش نہ کرو۔ عزیزان گرامی، یہ میاں بیوی کا معاملہ اس قدر سینسیٹیو ہے کہ مرد جتنا بھی نیک پرہیزگار کیوں نہیں ہوتا، وہ یہاں پر آ کر بہت بار زیادتی کر جاتا ہے، اور کچھ خواتین بھی کرتی ہوں گی، میں اس معاملے میں فیمنسٹ نہیں بننا چاہتی، لیکن ایک بات ہے، ماؤں کا حق، بیٹیوں کا حق آلموسٹ دنیا کے ہر مرد کو معلوم ہوتا ہے، کم کریں زیادہ کریں ادا کر لیتے ہیں۔
बहनें बेचारी भी थोड़ा बहुत हक ले लेती हैं। जहाँ बीवी का मामला आता है वहाँ ज़्यादतियाँ ज़्यादा हो रही होती हैं। शौहर को अल्लाह ताला ने दर्जा एक ज़्यादा दिया है और उसकी वजह भी बताई अल्लाह ताला ने कि उन्हें निगहबान बनाया, उनकी ज़िम्मेदारी में रखा है औरतों को, और वो उस पर ख़र्च करते हैं। और ये अल्लाह ताला की दी हुई फजीलत है कि उसने मर्द को औरत का निगहबान मुकर्रर किया है, उसका ज़िम्मेदार बनाया है। अब इस वजह से वो ख़ुद को मालिक और हाकिम समझ बैठता है और औरत को महकूम बना के रखना चाहता है कि वो उसके इशारों पर चले। वो उसे कभी कभी इंसान होने का भी हक़ नहीं देता। कहाँ उसकी मजाल कि वो उसकी बराबर हो, कहाँ उसकी मजाल कि वो उससे तलाक़ मांग सके, कहाँ उसकी मजाल कि वो उसको छोड़कर उससे बेहतर इंसान के बारे में सोच सके। तो ये अल्लाह ताला ने मर्द और औरत इन दोनों को एक एक दायरा दिया है और अपने अपने दायरे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह की आयत का तमाशा न लगाओ, खेल न बनाओ, अल्लाह की हुदूद न फलांगना, में से मुराद यही है। औरत इस ज़िम्मन में ज़्यादती कर रही है या मर्द कर रहा है, हुकूक आपके पूरे नहीं हो रहे, फ़राइज़ कोई अदा नहीं कर रहा, जो भी पार्टी है उसे इसकी बहुत बड़ी वईद सुनाई गई है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नसीहत फरमाई वो भी औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की फरमाई, क्योंकि यहाँ पर मर्द की बहुत पूछ होगी। यहाँ पर हर मर्द जो है वो बार बार ये बात सोच ले कि ये शादी, ये औरत, ये बहुत नाजुक बंधन भी है, ये बहुत बड़ी अमानत भी है। एक पराई बेटी को आप अपने घर में ला रहे हैं, अपने साथ के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी मवद्दत के लिए, वफ़ादारी के लिए, नस्ल चलाने के लिए, और जो आपकी नस्ल की वारिस हुई, जो आपकी औलाद की माँ हुई, उसका भी तो हक़ है। उसके हुकूक के लिए अल्लाह ताला ने बाकायदा सूरत नाजिल फरमा दी, और हर सूरत में कुरान की कहीं ना कहीं इस हक़ का कहीं ना कहीं ज़िक्र बार बार आता रहेगा। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक़ दे चुको औरतों को, फ़बलग़न, और वो पहुँच जाएँ अजलहुन्ना, अपनी इद्दत पूरी कर लें, फ़ला तादुलुहुन्ना, तो अब उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें रोकना नहीं, अयन कहना कि वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने ही शौहरों से, इज़ा तरादो बैनहुम, अगरचे वो आपस में राज़ी हों, बिलमारूफ़ी, भले तरीके से। ज़ालिका युअज़ु, ये अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है भी इस बात की, मन काना मिनकुम, जो कोई हो तुम में से, युमिनु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान वाला, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, ज़ालिकुम, ये अज़का, ज़्यादा पाकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए, व अतहर, और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पाकीज़गी वाली, तहारत वाली चीज़ है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यअलमु, जानता है, व अंतुम, और तुम ला तालमुन, नहीं जानते। ये एक बिलखुसूस वाक़या भी हुआ था। एक सहाबी ने अपनी बेटी की, बहन की शादी एक गरीब और भले मानस सहाबी से की। उन सहाबी ने गुस्से में आकर उन्हें एक तलाक़ दे दी। अब वो एक तलाक़ की भी इद्दत होती है 3 महीने। अब वो 3 महीने गुज़र जाएँ अगर, और इद्दत के दौरान शौहर रुजू न करे, इद्दत ख़त्म हो जाए, तो बीवी को यह हक़ हो जाता है कि वो निकाह कर ले, दूसरा निकाह कर ले। अब वो शौहर ने भी दूसरे निकाह करने वालों के साथ, जब भाई ने अपनी बहन के लिए अपने दोस्तों से कहा कि मैं इसका निकाह करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे सहाबा ने उन सहाबिया के लिए कहा कि हम इनसे निकाह करना चाहते हैं। तो ये जो इनके शौहर थे, उन्होंने भी ये दरख्वास्त कर दी कि मैं भी करना चाहता हूँ, मैं वापस अपनी बीवी से निकाह करना चाहता हूँ। तो इन सहाबी ने उनको पकड़ के उनकी धुनाई कर दी, पिटाई कर दी कि पहले तुमने कम हमारी बेइज्जती की है, हमने तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं थी, हमने तुम्हें अपनी बहन निकाह करके दी और तुमने उसकी कोई कदरदानी ना की, उसे तलाक देकर घर भिजवा दिया। अब वो हमारे घर पे है, अब उसकी इद्दत ख़त्म हो गई, अब मैं उसका निकाह जिससे चाहे करूं, आप कौन होते हैं अब दोबारा आने वाले और पूछने वाले। अब जब उनकी बीवी को पता चला कि मेरे शौहर भी दरख्वास्त कर रहे हैं और मेरे शौहर के साथ मेरे भाई ने गुस्सा भी किया है, और उनकी बीवी को भी अपने शौहर से मोहब्बत थी और उन्होंने उनको चांस देने का सोच लिया, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए उन सहाबी को भी और हम सब को भी ये बात बता दी
کہ شوہر کا زیادہ حق ہے۔ اب اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور دونوں چاہ رہے ہیں، یعنی بیوی خالی اب یہاں پہ شوہر کا حق نہ رہا، طلاق شوہر کا حق تھا، ٹھیک ہو گیا، عدت تک رجوع شوہر کا حق تھا، ٹھیک ہو گیا، اب عدت گزر گئی، اب بیوی کا حق ہے، وہ چاہے اس شوہر کو چانس دینا تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، چاہے اس کو چانس نہ دینا، کہیں اور نکاح کرنا تو بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ ایک طلاق ہوئی ہوئی ہے اور اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، یہ اس کے بعد دوسرے سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو شوہر ہیں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نکاح کر لوں، اب یہ دوبارہ حق المہر دے کر دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور بھائی کی اجازت نہیں ہو رہی، بھائی غصہ کر رہے ہیں، اب بیوی بھی چاہ رہی ہیں، بہن بھی چاہ رہی ہیں کہ میں کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنے دو، اب تم بیچ میں نہ آؤ۔ نکاح جو پہلی بار ہوتا ہے کنواری لڑکی کا ہوتا ہے وہ ولی الامر کرتا ہے، ولی الامر باپ ہے، باپ نہ ہو بھائی، چچا، ماموں، تایا، دادا، نانا، یہ ہیں۔ ولی الامر کے بغیر ایک کنواری لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لیکن دوسرا نکاح، ایک شادی شدہ عورت بیوہ ہے، مطلقہ ہے، وہ دوسرا نکاح کا اختیار رکھتی ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب بھائی چاہے نہ چاہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے اسی شوہر سے نکاح کرنا ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے اس کو معاف نہیں کرنا ہے، لیکن وہ معاف کر چکی تھیں اور نکاح کرنے تیار تھیں، لیکن بھائی راضی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ شوہر کا حق زیادہ ہے، اگر بیوی بھی راضی ہے تو انہیں آپس میں نکاح کرنے دیا جائے، پاکیزگی بھی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ پاک ہے۔ والوالدات یرضعن، اور ماؤں کو چاہیے کہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولین، 2 سال تک، کاملین، پورے 2 سال، لمن ارادہ، جو چاہے آدمی، ان یتم، شوہر یا باپ، ان یتم الرضاع، کہ وہ یہ 2 سال تک دودھ پلوائے، تو علی المولود لہو رزقہن، تو جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کا کھانا پینا، کپڑا، وکسوتہن، پہننا، بالمعروف، جو بھلا طریقہ ہے، جو معروف ہے اور جو حیثیت ہے اس کے مطابق شوہر پر فرض ہوگا۔ یہ وہ طلاق والی مائیں ہیں۔ اب طلاق ہو گئی مگر بچہ دودھ پینے والا ہے تو شوہر دودھ پلوانے کے زمانے تک 2 سال تک بچہ ماں کو دے گا، ماں دودھ پلائے گی، شوہر دودھ پلوائی بھی دے گا، ماں کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، رہنا، اس سب کا نان نفقہ ماں کا بھی بچے کا بھی باپ دے گا، اور اگر ماں ڈیمانڈ کرے کہ مجھے دودھ پلوائی بھی چاہیے تو بھی دے گا۔ یعنی اب نکاح کے ساتھ دودھ پلانا ماں کا فرض ہے، نکاح کے ساتھ اس بچے کے اوپر محنت کرنا ماں کا فرض ہے، نکاح کے بعد، طلاق کے بعد باپ کا فرض ہے۔ اب وہ بچہ لے آیا رکھے، اس سے دودھ پلوائے، لیکن ماں سے اچھا تو کوئی نہیں پال سکتا، وہ وہی کام ماں کو دے دے تو ماں چاہے تو ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے دودھ پلوائی کے بھی پیسے چاہیے۔ لا تکلف، تکلیف نہیں دینی چاہیے، نفس، کسی کو الا وسعہا، اس کی ہمت سے زیادہ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بیچارے باپ کی حیثیت کم ہے اور اماں جان جو ہیں اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے لیے اتنی رقم مانگ رہی ہیں کہ انسان کو، شوہر کو یا باپ کو مشکل لگ رہی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو بچے کے باپ کو اور نہ ہی بچے کی ماں کو اس بات کے لیے تنگ کیا جانا چاہیے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر دونوں مل کر، یہاں پہ اب یہ طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اب یہ دونوں مل کر ارادہ کر لیں، میاں بیوی، یعنی جو پہلے میاں بیوی تھے اب وہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہم انہیں، بچے کے ماں باپ، کہ دودھ چھڑاتے ہیں، انتراد منہما وتشاور، اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کا جو ہے وہ دودھ چھڑا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وتشاور فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب وہ 2
سال سے پہلے دودھ چھڑا دیتے ہیں، وہ بچہ جو ہے ماں کے پاس رہتا ہے تو باپ نان نفقہ بھی دے گا، بچے کا بھی ماں کا بھی۔ اور اگر وہ بچہ واپس لے کر خود اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، دونوں مل کر بیٹھ کر دونوں ارادہ کریں کیا کرنا ہے، دونوں مشورہ کریں کیا کرنا ہے، کیونکہ بچہ دونوں کا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلانے والیوں کو طے کرو گے، ان کو دو گے، اولادکم، اپنی اولاد، فلا جناح علیکم، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم، اگر تم دے دو جو تم نے طے کیا تھا، ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے ان کے حوالے کر دو، جو تم نے انہیں دیا تھا وہ انہیں دے دو۔ اور پھر اگر تم یہ چاہو کہ تم دودھ پلانے والیوں کو اپنے بچہ ان سے پلوا لو گے، وہاں پہ عربوں میں بھی یہ رواج تھا، ابھی بھی پاکستان کے کچھ ایریاز میں ہوگا، اب تو عام طور سے دودھ خود مائیں بہت کم دودھ پلاتی ہیں، پہلے اس بات کا بہت زیادہ رواج بھی تھا اور یہ ضروری بھی تھا، اور صحت کے لیے تو خیر یہ ہمیشہ سے ہی ضروری رہا کہ ماں کا دودھ پلایا جانا چاہیے۔ تو اگر ماں نہیں پلا سکتی تھی تو پہلے اچھے موسم اور اچھی صحت مند عورتوں سے پلوایا جاتا تھا، تو ان کو ہائر کر کے اگر وہ ماں سے نہ بھی پلوائیں، فیصلہ کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور یہیں سے پھر شروع کریں گے۔